بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ولا اور نہ، یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی اور آیت نمبر ہے 29، ٹھیک ہے۔ ولا تجعل، اور نہ تم بناؤ یا نہ تم رکھو، یدا کا اپنے ہاتھوں کو، مغلولتاً بندھا ہو، الا عنقی کا طرف اپنی گردن کے یا ساتھ اپنی گردن کے، ولا تبسطھا اور نہ پھیلاؤ، کل البسط پورا پھیلانا، اور نہ ان کو پورا پھیلاؤ، وتقعد بس بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی جیسے قعدہ ہوتا ہے، قعدہ کرنا بیٹھنا، فتقعد پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملوماً یعنی ملامت کیے ہوئے، محسورا حسرت ہی رہ جائے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ بناؤ کہ اب دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جوڑ لو، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی نہ بناؤ کہ ایسے پھیلا لو اور پورے کھول لو۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ حرکت کی، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا کہ تم ملامت کیے ہوئے اور پھر حسرت سے بیٹھے رہو گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ تو کیا اس آیت کا مطلب ہوا کہ نہ تم اللہ کی راہ میں یا انسانوں کے ساتھ اپنا برتاؤ جو خرچہ کرتے ہو ان پر اتنا بھی نہ اپنے آپ کو بخیل بناؤ کہ بالکل ہی خرچ نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ ایسے باندھ لینا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل بخیل ہو جانا، اپنا مال نہ خرچ کرنا، نہ رشتہ داروں پہ، نہ اپنے بچوں پہ زیادہ، نہ آپ کے بیوی پہ، اور بات کیا کر کے اس کو بس جوڑ کے رکھنا ہے، اور بڑا ہی مشکل کام یہ لگے کہ میں اس کو خرچ کروں، اس سے پیار ہو جائے۔ اور پھر نہ تم میں سے کوئی ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں، یا رشتہ داروں پہ، اپنی بیوی پہ، اس کو کیا کہتے ہیں، فضول خرچ۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے انسان کو، کہ نہ وہ زیادہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خرچ کرے اور نہ ہی کنجوسی زیادہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو سناتی ہوں، پہلے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ بے شک جو رب ہے آپ کا، اے لوگو جو آپ کا رب ہے، یبسط وہ تو کشادہ کرتا ہے، اور رزق وہ رزق دیتا ہے، کس کو، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ بات کیا ہے کہ جس طرح جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے وہ اس طرح ہی خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہنا کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ ہاں، دو چیزوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک چیز میں بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس چیز میں آپ کہہ سکتے ہیں، کس میں، کہ اگر آپ سے زیادہ کوئی علم میں ہے تو آپ اس کی حسرت کریں کہ کاش میں اس سے زیادہ علم والا ہو جاؤں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دولت دیکھ کر اور اس پہ حسرت کرنا، وہ جہاں جہاں اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لمن یشاء میں جس کو چاہوں دوں۔ اب تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے
کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس نے تمہیں جہاں پہ رکھا ہے، جو تقسیم کیا ہے رزق، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، تو وہ اس پر راضی ہونا ہی پڑے گا۔ نہیں راضی ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ کسی کی سرخ گالیں دیکھ کر نا تو وہ اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنی گالیں نہ سرخ کر لو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر تم کسی کی بہترین چیز دیکھو تو اس کو دیکھ کے کہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں دے۔ جیسے وہ کیا تھا، ہم نے پڑھا سورہ کہف میں کہ وہ جب دو دوست باتیں کرتے جا رہے ہیں باغ میں، تو اس نے بڑی وہ مطلب کہ پراؤڈ کیا، تکبر کیا کہ میرے پاس باغ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس نے کہا کہ تم جب اپنے باغ میں انٹر ہوئے تو یہ کیوں نہ کہا سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی تعریف کیوں نہ کی؟ تو تم جو مجھے باتیں کرتے ہو کہ دیکھو میرا مال تم سے زیادہ، میرے باغ تم سے زیادہ، میری نہریں، میری اولاد، تو سب کچھ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا وہ جس کو دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس نے کہا کہ یہ مال تم سے وہ تلف کر لے، تم سے لے لے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور وہ مجھے دے دے اور مجھے تم سے زیادہ کر دے، کیونکہ یہ وہی جانتا ہے۔ تو پھر یہی ہوا تھا نا کہ وہ پھر کیا ہوا کہ حسرت سے وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں، زندگی گزارنے کا نا بہترین طریقہ بتا دیا ہے کہ اے لوگوں دیکھو تمہیں جو میں مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کم میں سے بھی خرچ کرو، کم میں سے بھی اپنے کسی کی مدد کرو، کم میں سے بھی اگر تمہارے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تمہارے پاس پانی کا ایک ڈول ہے اور تم سے کوئی مانگے تو اسے دے دو تھوڑا سا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی ہے، کوئی آپ کے گھر مہمان آ جاتا ہے، کوئی اجنبی آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، اس کو واقعی ضرورت ہے، آپ کے پاس کم بھی ہے، اسے پھر بھی دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک ایسا کاروبار رکھا ہے، یہ سب سے پیاری تجارت ہے کہ اگر آپ کسی کو دیں تو اللہ آپ کو دیتا ہے اور بہت دیتا ہے۔ آپ نے جتنا دیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑھ چڑھ کے آپ کو دے گا۔ تو اس لیے اس بات میں کنجوسی نہ کرو، طریقہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اور اس میں نہ آگے زیادہ بڑھو نہ ہی زیادہ کنجوس ہو، اپنی اولاد کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، بیوی کا، سب کا خیال رکھو۔ اب دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے دیتا رہے گا۔ خرچ کیا کر تو اللہ بھی کیا تمہیں دیتا رہے گا۔ بھئی تھوڑا کرو، زیادہ کرو۔ میں کہتی ہوں تھوڑوں والوں کو تو بہت ہی اجر ملے گا، کہ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں وہ 5 دے دیتا ہے تو اس نے تو اپنی کل دولت، کل کمائی کا آدھا حصہ دے دیا۔ اللہ نے تو منظور کیا اور اس کو بہت زیادہ اللہ نے منظور کیا اور اس کے بدلے وہ بہت دے گا۔ پھر فرمایا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو بدلہ دے۔ جو سخی ہے، جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اور سخاوت کیسے کرنی ہے؟ اپنے لیے بھی رکھ کے، یہ نہیں کہ پورے ہاتھ کھول لینے۔ اس آیت میں ہمیں یہ اللہ سکھا رہے ہیں، لیکن وہ سخاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ جو سخی ہے اسے بدلہ دے، اور بدلہ دے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، بدلہ دے۔ اب بدلہ اللہ نے دینا ہے، سوچیں بدلہ کیا ہوگا کہ اے اللہ یہ خرچ کرتا ہے، اس کو بدلہ دے۔ اچھا دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ بخیل کا مال تلف کر لے، اس کو اللہ کھینچ لے، اسے واپس لے لے، کہ جو بخیل ہے وہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے تو اس کا مال ہی ختم کر دے۔ ایسے مال کا کیا فائدہ؟ اب دیکھیں ایک حدیث بھی تھی، مجھے اس کا مفہوم یاد آ رہا ہے، ایک اور بھی حدیث تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا کس کس شہر میں کاروبار ہے اور کتنا کاروبار ہے، تو میں زکوٰۃ نکالنی ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کتنا مال ہے۔ تو وہ بڑا پریشان، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اے نبی اسے کہہ کہ تو بھی گن گن کے خرچ، پھر میں بھی تمہیں گن گن کے دوں گا۔ تو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، تجھے اللہ دیتا ہے تو اتنا ہی آگے خرچ کرتا ہے، تو میں بھی پھر تجھے بغیر گنے دیتا ہوں۔ تو اس لیے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، لیکن وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اب جو بھول چوک ہو جائے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔
تو اس لیے ان 2 آیات میں ہم نے کیا سیکھا کہ میانہ روی، ہم نے درمیان والا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بھی یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے نا، اس میں یہ والی جو آیات ہیں ہم نے شروع کی، آیت نمبر کتنے سے شروع کی ہم نے؟ 29 سے، وہاں سے دیکھیں، اور اس سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ نے نصیحتیں شروع کی ہیں انسانوں کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت پہ غور کریں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کیا کہ نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے اور مفلسی کے خوف سے۔ املاک کا مطلب کیا؟ مفلسی، کہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں لوگ جہالت جو تھی نا وہ تب بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اب بھی جو لوگ ہیں جہالت کئی طرح کی ہے۔ ایک یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے مار دینا۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہے تقتلوا، قتل نہ کرو، اس کا مطلب قتل کرتے ہیں لوگ، مارتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں آج کل کے زمانے میں بھی، آپ دیکھ لیں کہ بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، نہیں ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ابھی بچہ نہ ہو، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بچے کو پال سکیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ جو مرضی آپ کر لیں، جس روح نے آنا ہے تو پھر اس کو ضائع کرا دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل ہے، یہ بھی قتل ہے۔ پھر پچھلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، کہ بیٹیوں کو خاص طور پہ مار دیتے تھے کہ اس کے لیے ہمیں جہیز دینا پڑے گا، ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر داماد کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو حالانکہ عاجزی تو اگلی آیتیں آنی ہیں، اللہ کو پسند ہے، جھکنا تو ہر وقت ہی چاہیے کہ، اور اللہ کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو یہ جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ قتل کرو۔ حالانکہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کس قدر وسیع ہے کہ وہ تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے سینے میں اس کی غذا بھی اتار دیتا ہے، اور اس کو تو کچھ اگر مائیں صحیح طرح فیڈ کرائیں، آج کل کی مائیں نہیں کراتی، تو وہ تو 2 سال کم سے کم 8 مہینے 6 مہینے بچے کو کسی اور غذا کی ضرورت ہی نہیں، وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور ماں بھی 100 بیماریوں سے بچتی ہے۔ تو اللہ نے تو بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہاں ماں جو ہے وہ اپنی خوراک کا دھیان رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اس کا تو تمہیں کوئی فیڈر ہی نہ بنانا پڑے، جو ماں آج کل کی لڑکیاں کھپتی ہیں، پھر گندے بندے فیڈر دیتی ہیں، صحیح سے صاف بھی نہیں کرتی، اور پھر بچہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو ایک طریقہ بنایا وہی بڑا پیارا ہے۔ تو بہرحال اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو بھول جائیں۔ اس دنیا میں جانور بھی جو ہے نا وہ رات کو کھا پی کے سوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا سوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں 3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، کئی ہم لوگ چیزیں اب دیکھتے ہیں، تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی وہ ان کے جو اعمال ایسے ہیں کوئی کہ اللہ انہیں وہ سزا دے رہا ہے۔ کبھی کسی کو اللہ سزا نہیں دے سکتا، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی نا تو بالکل صحیح ہے، کوئی کسی کو برائی نہیں پہنچتی، اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی مومن ہے تو اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ دیا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اسے اللہ اجر دیتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ ایک حدیث ہے اتنی پیاری، اس سے آپ سمجھ جائیں گی کہ صبح کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرندے نکلتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اور رات کو وہ کھا پی کے سیر ہو کے اپنے جاتے ہیں، اللہ تو انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا اگر اس کا ذکر کرو، اس کے اذکار کرو، اس کے متی رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دنیا میں اتنا نہ غرق ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، تو پھر اللہ کہتا ہے میں بارشیں دوں گا، تمہیں رزق دوں گا۔ تو اللہ رزق ایسے لوگوں سے کبھی روک لیتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی تھوڑی بہت آزمائش آ جاتی ہے، ورنہ وہ جو رب ہے وہ تو کافروں کو دے رہا ہے، وہ تو ظالموں کو دے رہا ہے، بلکہ زیادہ دے رہا ہے۔ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری اور مسلم میں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے. اب دیکھیں نا، جو سب سے بڑا گناہ کہہ دیا وہی کوئی کرے گا تو پھر اللہ اسے سزا تو کوئی دے گا نا. اور اگر نہیں دے رہا یہ بھی سزا ہی ہے کہ اس کو چھوٹ دے دی. کئی لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں سزائیں دیتا ہے اس لیے وہ دنیا میں پاک ہو جاتے ہیں. جن کو نہیں دیتا زیادہ ڈینجرس کام ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ سے ہی پوچھا جب جائے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فوراً بتائیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو الہ بھی بنانا اللہ کے ساتھ. تو حالانکہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد، فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے. اللہ اکبر. تو جو آخری اس حدیث کا حصہ ہے نا، وہ آپ کو یہ اگلی آیت پڑھ کے سناتے ہیں. بلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. اور دیکھو اب یہ بھی نصیحت ہے بہت بڑی جہنم سے بچنے کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نہ جاؤ قریب زنا کے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اچھا قریب بھی نہ جاؤ کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی کوئی حرکتیں نہ کرو. اب لڑکی کو بہت سج بج کے جب باہر جائے نا اور بغیر پردے کے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ زنا کا ماحول پیدا کر رہی ہے باہر. بہت زیادہ لڑکی پرفیوم لگا کے جائے، مرد پاس سے گزرتے ہیں دل مچل جاتا ہے، شریف بندے کا بھی مچل جاتا ہے. تو گناہ کس پہ جا رہا ہے؟ اس لڑکی پہ، کہ اس نے پرفیوم اتنا کیوں لگایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی کر دیا کہ عورتیں پرفیوم لگا کے نہ جائیں. اگر کسی نے لگایا ہے، اگر لگا لیا غلطی سے، تو وہ جا کے اپنے گھر جو اپنے آپ کو جو پاک کرنا ہے وہ ویسے کرے، ویسے نہائے، ویسے غسل کرے جیسے عورت پاک کرتی ہے اپنے آپ کو. اللہ اکبر. تو کتنا پاک معاشرہ ہمیں دیا اللہ نے کہ پرفیوم نہ لگا کے جاؤ باہر، مردوں کے دل میں کچھ ہوگا. اور تم سے نہیں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے تمہاری وجہ سے کسی بچی کو کڈنیپ نہ کر لیں. ہوتا ہے نا، یہ دل میں اٹھتی ہیں چیزیں گناہ کرنے کو. جاہل لوگ ہیں، نہیں دیکھتے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا ہماری بچیوں کو، کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بے سمجھی میں بھی اگر کر رہی ہیں تو سمجھو اب قرآن پہنچ گیا تمہارے پاس، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے. تو یہ زنا کے قریب کے کام بھی چھوڑ دو. ولا تقربوا، مت قریب جاؤ زنا کے کاموں کے بھی. تو زنا کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس کے لیے تو پھر کیا ہے، قتل کر دو. یہ میں آپ کو حدیث بھی سناتی ہوں. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا. نہ تم زنا کے قریب جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا. وساء سبیلا یعنی بہت بری یہ راہ ہے. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راہ کو. اس راہ پہ نہ چلو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ جو زنا کے قریب جائے. کوئی اپنی آنکھیں نہ سجاؤ، اپنا منہ نہ اتنا سجاؤ، باہر جاتے وقت اپنے آپ کو تھوڑا ایسے بناؤ. سب سے بڑی چیز آنکھوں میں شرم، تاکہ دوسرے کو پتہ چلے کہ بہت نیک پاک عورت کوئی جا رہی ہے. کیونکہ عورتیں ہی وسیلہ بنتی ہیں گناہ کا. میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے کئی بڑے گندے لوگ بھی ہیں لیکن عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے. تو بتا دیا اللہ نے کہ دیکھو یہ ہے وساء سبیلا، بہت بڑا راستہ. تو اس حدیث کا جو باقی حصہ ہے نا، اس میں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ گناہ کون سا بڑا ہے، پھر بتایا کہ اس سے بعد کا گناہ کیا ہے، پھر بتایا کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 10 گناہ انسان کرے نا، اس کے برابر ایک گناہ ہے اپنی پڑوسن یعنی اپنی ہمسائی پر بری نظر رکھنا اور اس سے گناہ کرنا. 10 گناہ اگر کر لے تو یہ ایک گناہ ہے. اتنا بھاری ہے کہ ہمسایوں کا اتنا حق ہے کہ آپ ان کی بیٹی کو بیٹی سمجھو، ان کی بیوی کو بہن سمجھو، آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو. ہمسایوں کا اتنا حق ہے. یہ بتایا کہ پھر اس سے بعد پھر یہ گناہ ہے. پھر ایک اور چیز بھی میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگی ہوں، تھوڑی سی لمبی ہے تو بڑی اچھی حدیث ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے، کہ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ سے چاہی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے اجازت دے دیں. اسے کنٹرول نہیں تھا اپنے اوپر. تو لوگ اس پر جھک گئے، پڑ گئے لوگ کہ کیا تو احمد کیا بات کر رہے ہیں،
وہ بھی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا بات کر رہے ہیں، چپ رہے، اپنی زبان کو بند رکھ. آپ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا. اب دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور تحمل ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے اخلاق، کہ اتنی بات پہ بھی غصے میں نہیں آنا، اسے سمجھانا ہے. اگر آپ غصے میں وہ اور ضدی ہو جائے گا. تو بات انہوں نے کس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آ، بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سوچ کر، آپ نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا. آپ نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا. اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا جس طرح پہلا کیا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں پسند کروں گا. اسے غصہ بھی چڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا. پھر اس نے اسی طرح کہا، آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں جس طرح تو سمجھتا ہے. بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھپھی سے ایسا کرے، کوئی تیری خالہ سے ایسا کرے؟ اسے سب کچھ سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اسے کیا کیا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اے الہی اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اسے عصمت والا بنا دے. پھر تو کہتے یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ہیں اخلاق بھی اور طریقہ بھی سمجھانے کا. ہمیں قرآن اور سنت سے ہر چیزیں مل جاتی ہیں سیکھنے کو، ہمیں کسی تیسرے راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر بتایا کہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث سناتی جاؤں کہ جو مسلمان اللہ کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے، اس کا قتل 3 باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں. اس کے لیے میں آپ کو پہلے آیت بھی سنا دوں کہ وَلَا تَقْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اب یہ بھی دیکھیں ایک اور بات آ گئی ہے، نصیحت یک کے بعد دیگر ہمیں سورہ بنی اسرائیل کے اس حصے میں زندگی گزارنے کے طریقے اور نصیحتیں مل رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے. دیکھو ولا تقتلوا، نہ قتل کرو، النفسا کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، اللہ تی وہ جان جو حرام اللہ حرام کر دی ہے اللہ نے، تم پر حرام کر دی ہے اللہ نے، مگر سوائے اس کے بالحق جس کا حق ہے. وہ کون سا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، ٹھیک ہے، وہ ہے. یا جس نے زنا کیا تو اس کو قتل کی سزا بھی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس نے قتل کر دیا کسی مظلوم کو، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، تو اس کے ولیوں کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے جو ولی ہیں، سربراہ ہیں، ان کے لیے بنا دیا کیا؟ سلطاناً اختیار. انہیں ایک اختیار دے دیا ہے. وہ کیا کہ انہیں اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ بدلہ لیں. یہ ہے وہ حق. فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ بھی کہا کہ زیادتی نہ پھر کرنا قتل میں. اب زیادتی کیا اس بات میں کہی ہے اللہ نے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو بس سیدھا سیدھا قتل کرو. یہ نہیں کہ اب جا کے اس کے ماں کو بھی گولی مار دو، اس کے باپ کو بھی گولی مار دو، بدلے کی آگ اتنی بھڑک اٹھے کہ اس کے گھر کو جا کے تم قتل کر دو، سب کو یہاں آگ لگا دو. قتل کے بدلے قتل جو سعودی عرب میں ہوتا ہے جس نے، اور اگر اس کے ولی جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہے، اگر وہ ان کو اللہ نے حق دے دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے لیں، اب وہ آپس میں طے کر لیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ فدیہ دے دو، اس کی قیمت ادا کر دو، جرمانہ ادا کر دو، جتنا وہ دے رہے ہیں یا جتنا تم لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ ہے کہ اگر معاف بھی کر دو، اور اگر تم معاف کر دو گے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر معاف نہیں کر رہے اور اس کا قتل ہی چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کتنی پیاری میں نے آپ کو بات سنائی تھی، یاد ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہم یا پھر کوئی اور صحابی تھے، میرے ذہن سے اب نکل گیا، کہ ان کی پھپھی نے کسی کے دانت توڑے تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو دانت کے بدلے دانت ہی لیں گے، اور وہ بھی فرنٹ کے. کتنے برے لگتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کی قسم میں اپنی پھپھی کے دانت نہیں توڑنے دوں گا. لیکن انہوں نے کہا ہم تو توڑیں گے. پھر اس طرح معاملہ چلتا رہا تو ختم کس پہ ہوا
کہ وہ پھر دینے لینے پہ اور انہوں نے فدیہ دے دیا اور ان کی قسم اللہ نے پوری کر دی کہ تو ان کے دانت نہیں توڑے گئے۔ تو اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہونٹ کے بدلے ہونٹ، چوٹ کے بدلے چوٹ، جس طرح کی کسی نے ماری ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح تم لوگ حق کی بات کرو، قتل میں بھی، ویسے تو کسی جان کو قتل ہی نہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ منصورا، اگر تم لوگوں نے پھر زیادتی کی تو پھر بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی اللہ جس پر تم زیادتی کرو گے تو اللہ پھر اس کی مدد کرے گا، یعنی جس مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کا قتل 3 باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا شادی ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، مطلب ان 3 چیزوں کی وجہ سے قتل کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سنن میں ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ سبحان اللہ، دنیا فنا ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک مومن کا قتل کیوں کیا؟ کسی جان کو ولا تقتلوا النفس التی، نہ کسی جان کو قتل کرو، کہ کون سی جان کہ حرم اللہ ہو، جو اللہ نے تم پہ حرام کر دی ہے اس کو قتل نہ کرو۔ پھر اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پھر کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔